یا حسین 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 تاریخ کربلا ہے صدا یا حسین کی یا حسین کی ہر دور کی دوا ہے صدا یا حسین کی یا حسین کی باطل کو ایک سزا ہے صدا یا حسین کی یا حسین کی کیوں آج ناروا ہے صدا یا حسین کی ہم یا حسین 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 یا حسین حسین کرتے رہیں گے اسلام پہ ہم مرتے رہیں گے ہم یا حسین حسین کرتے رہیں گے اسلام پہ ہم مرتے رہیں گے پھر یہاں ظلمتوں میں بپا ہے یہ شور و شین، یہ نام کیوں گئے اہل عقیدت کی زیب و زین، باطل یہ چاہتا ہے کہ حق کو ملے نہ مقداد کا مقدر پایا، اسلام بھی سلمان کے برابر اسلام بھی سلمان کے برابر پایا، عمار کی طرح پائی کی طرح پائی عمر جاوید، زر چھوڑا تو رتبہ ابو ذر پایا، سبحان اللہ۔ کچھ تو ہے در کچھ علی، کچھ مرتضیٰ، کہنے لگے کچھ تو ہے در کچھ علی، کچھ مرتضیٰ، کہنے لگے کچھ تو شب
مصطفیٰ کہنے لگے ڈرتے ڈرتے میں نے تو اللہ کی قدرت کہا ڈرتے ڈرتے میں نے تو اللہ کی قدرت کہا توبہ توبہ یہ نصیری تو خدا کہنے لگے کچھ تو ہے غلط بر محمد والے محمد صلوات ابھی امانت صاحب نے ایک قطعہ مشرف سے متعلق پیش کیا، میں بھی ایک قطعہ مشرف سے متعلق پیش کر رہا ہوں۔ درود بھیجیے محمد والے محمد۔ بجا کے مانا کے نصیرے تو بجا کے بندے کو باہر تو خدا کہتا ہے عباس ہے عباس ہے ایمان سے کہہ دے انہیں کیا ایک اور قطع اسی ٹاپک پہ پڑھ رہا ہوں۔ درود بھیجیے محمد والے محمد۔ مجھے یہ ڈر ہے عقیدہ جدا
کے سوا نہ ہو جائے علی کی تصویر علی کا پسر علی کے ہو تصویر علی کا پسر مشتریوں کے کہیں دو خدا نہ ہو جائے مجھے یہ ڈر ہے عقیدہ جدا بر محمد والے محمد صلوات جب خواب میں حسین کو دیکھا یزید نے جب خواب میں حسین کو دیکھا یزید نے سر شرم سے جھکایا ندامت پلے رو کر کہا یہ اسے شاہ شہید کیا تو کھینچا اس تیرے ظلم شدید آخر یہ ظلم آلے پیغمبر پہ کلا میں بے کفن ہوں کہنے زینب ظالم ہے اب تو رحم کے قابل لبے کیا دنیا میں ایسے سنگ ہیں جو جیسے اور دختر صغیر کا میری ہے غیر روتی ہے یاد کر کے قدر کو وہ قید سا مشغول میرے روح ہے فریاد ہمیں سریا تڑپ رہا ہے بدن قتل گاہ میں جب خواب میں درود بھیجیے محمد والے محمد
جب اصغر معصوم کی گردن میں لگاتے جب اصغر معصوم کی گردن میں لگاتے اور چاہ کے بازوں میں بھی پیوستہ ہوا تھے وہ بچہ جو ہاتھوں پہ تڑپنے لگا کھاتے نے کہا اس پیاسے کو کیا مارنا تھا نے کہا اس پیاسے کو کیا مارنا تھا تب ہم نے کہا تھا کہ زبردستی ارے اتنا تو کہا ہوتا کہ ہم پانے نہ دیں گے اتنا تو کہا ہوتا کہ ہم پانے نہ دیں گے یہ جانتے تو خیمے میں لاتے نا انہیں تم نے ہمیں محجور کیا بانوں سے بیچا وہ بچہ جو ہاتھوں پہ تڑپ کے وہ بچہ ملوں سے مانگے دائے پورنا یہ کہتے تھے ملونوں سے بادے دائے پورنا فرمایا اسے پہلوے اکبر میں لکھا تم ڈریو نہ اب ہم بھی یہیں سوئیں گے تم ڈریو نہ اب ہم بھی یہیں سوئیں گے جب اصغر معصوم فاتحہ مومنین ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کی درخواست ہے بانی مجلس جناب محمد جعفری صاحب اور قبلہ کی والدہ کا انتقال ہوا ہے ان کے اصالِ ثواب کے لیے تمام مرحومین مومنین اور مومنات کے اصالِ ثواب کے لیے درود بھیجیے محمد والے محمد پر دیوار سے حسین جو اصغر کو لے چلے دیوار سے حسین جو اصغر کو لے چلے
ہاتھوں پہ رکھ کے فدیہ داور کو لے چلے بادل میں شام کے ماہ انور کو لے چلے چلائی ماں کہاں میرے دیور کو لے چلے چلائی ماں کہاں میرے دیور کو لے چلے فارغ ابھی ہوئے نہیں اکبر کے دار سے کچھ روشنی ہے گھر میں میرے اس چراغ سے کچھ روشنی ہے اب میں میرے اس چراغ سے للہ میرے گل کو نہ خاروں میں لے کے جا ننھی سی جان کو نہ ہزاروں میں لے کے جا ایک مور ناتوا کو نہ ماروں میں لے کے جا دے شیر کو ناتے کی دھاروں میں لے کے جا جنگل میں لے نہ جاؤ یہ نازوں کا پالا ہے میں نے انہیں ابھی نہیں گھر سے نکالا ہے میں نے انہیں ابھی نہیں گھر سے نکالا ہے جھولے سے کیوں اٹھا لیا دکھتا ہے دل میرا سوتے سے کیوں جگا لیا دکھتا ہے دل میرا چادر میں کیوں چھپا لیا دکھتا ہے دل میرا سینے سے کیوں لگا لیا دکھتا ہے دل میرا بسواس مجھ کو آتا ہے کیا دیکھتے ارے کیوں بار بار اس کا گلا دیکھتے ہیں کیوں بار بار اس کا گلا دیکھتے ہیں دیکھو تو میری شکل کو کس طرح تاکتا ہے گودی میں میری آنے کو کیسا ہوں مانگتا ہے ناچار ہے کہ منہ سے نہیں بول سکتا ہے لیکن یہ نانے ہاتھوں کو دے دے پٹاکتا ہے لیکن یہ نانے ہاتھوں کو دے دے پٹاکتا ہے دن دودھ اس کو دیکھ کے چھاتی مرتی ہے جاتا نہیں یہ جان میری نکلی جاتی ہے جاتا نہیں یہ جان میری نکلی جاتی ہے بانوں کے اس بیان سے گھبرائے شاہدی آخر قریب فوج کے لے آئے شاہدی بچے کو رکھ کے ہاتھوں پہ چلائے شاہدی یارو سمجھ لو جو تمہیں سمجھائے شاہدی یارو سمجھ لو جو تمہیں سمجھائے شاہدی کچھ تو خیال چاہیے ننھی سی جان بتلاؤ کیا قصور ہے اس بے زبان کا بتلاؤ کیا قصور ہے اس بے زبان کا یہ سن کے علماء نے اٹھایا کمان کو کا خطا شعان نانی سی جان کو مارا خدا شاہ کے ابرو کمان کو ہائے ہائے مٹایا بانوں کے نام و نشان کو ہائے ہائے مٹایا بانوں کے نام و نشان کو چلائی موت ہائے نہ تجھ کو امان بچے نے سیم کے ہاتھوں پہ جان دی بچے نے سیم کے ہاتھوں پہ جان دی شہن سوائے شکر زبان سے نہ کچھ کہا چاند اپنا زیر خاک چھپایا
بساد کا غربت سے اٹھ کے آپ نے خیمے کا رخ کیا لیکن قدم نہ آگے کو اٹھتے تھے مطلقا لیکن قدم نہ آگے کو اٹھتے تھے مطلقا کہتے تھے کیا کہوں گا جو بچے کو مانگے گی بانو ضرور اصلیوں والے کو مانگے گی بانو ضرور اصلیوں والے کو مانگیں گے پہنچے غرض کے تادر خیمہ کمال آئی جو بانو دے کے شرمائے بار بار گردن جھکا کے کہنے لگے شاہ نامدار لو شہر بانو بن گیا اصغر کا بھی مزار لو شہر بانو بن گیا اصغر کا بھی مزار معصور پڑ گیا ہے دل دادنا بانو تیرے کمائی ملی آج خاک میں ناصور پڑ گیا ہے دل دادنا بانو تیرے کمائی ملی آج خاک میں جوار سے حسین جو اصغر کو لے چلے فاتحہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لمعرفتہ وخصنا بولایتہ ووفقنا لطاعتہ والصلاة والسلام علی اصل ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود الرسول المصدق المصطفى الامجد المحمود الاحمد ابی القاسم وآل الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی درود پڑھیں محمد وعلی ابتداً آپ سے گزارش کروں گا حسب دستور کہ مرحوم حسین جعفری صاحب ان کی اہلیہ ان کے صاحبزادے اور تمام عزاداران حسین خواتین حضرات جو آج ہمارے درمیان نہیں ہیں ان سب کے ایصال ثواب کے لیے ایک سورہ فاتحہ کی تلاوت فرما دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن ایک مرتبہ مل جل کے امام زمانہ کی سلامتی کے لیے بآواز بلند درود پڑھ دیں محمد عزیزان گرامی کلام مجید وہ کتاب ہے کہ جس میں اولین و آخرین کا علم بھی موجود ہے واقعات بھی موجود ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ مثالیں بھی موجود ہیں یہ کام ان مثالوں کی وضاحت کرنا
ائمہ اطہار کا کام ہے، اور وہی بتا سکتے ہیں کہ کلام مجید کے کس آیت سے استنباط کرتے ہوئے کیا فیصلہ کیا جا سکتا ہے۔ بس ایک مختصر سا واقعہ آج آپ کے سامنے عرض کرنا چاہ رہا ہوں، پھر میں شہزادہ علی اصغر کے متعلق چند باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ ایک بات یاد رکھیے کہ جب کبھی دنیا کو ضرورت ہوئی ہے اپنے الجھے ہوئے مسائل کو سلجھانے کی اور انہیں کہیں راہ نہیں ملی ہے تو آل محمد کے دروازے پہ آئے۔ دیکھیے جناب علی مرتضیٰ کے جتنے فضائل ہیں ان میں کسی نہ کسی کو شریک کیا گیا، جتنے فضائل ہیں۔ مثلا علی کی شجاعت کے فضائل ہیں تو اس فضائل کو کم کرنے کے لیے یہ کہا گیا کہ فلاں صاحب بھی سیف اللہ ہیں، فلاں صاحب بھی سیف اللہ ہیں۔ علی نے ایک انگوٹھی دی تو کہا ایک ایسی کیا بات ہے، فلاں نے بھی دی تھی، ان صاحب نے بھی دی تھی، انہوں نے بلکہ 10 دے دی تھی۔ تو جیسے میں نے کل عرض کیا کہ علی نے جو انگوٹھی دی تھی وہ سلیمان کی حکومت اس انگوٹھی پہ تھی۔ اور بحیثیت زکوٰۃ کے دے دی تھی، اور زکوٰۃ آپ کو معلوم ہے 2.5% ہوتی ہے۔ تو علی نے اپنی حکومت کی 2.5% جو زکوٰۃ بنتی تھی وہ سلیمان کی انگوٹھی تھی، وہ سلیمان کی حکومت علی نے دے دی۔ ایسے بہت ساری چیزیں، مگر کسی کے لیے آیت نہیں آئی، بس وہ ایک ہی آیت آ گئی۔ تو قرآن کا علم بھی علی کے سوا کسی کو نہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ وقت بہت تنگ ہوتا ہے، مجھے بات کو کہیں تک پہنچانا ہوتا ہے، تو علی نے علم کس سے حاصل کیا یہ کل عرض کروں گا آپ سے، مگر آج درمیان سے بات سنیں۔ مسند اقتدار پر بیٹھنے والوں کے سامنے ایک مسئلہ آیا، 2 خواتین آئی، وہ ایک بچے والی بات نہیں، ایک کی گود میں بیٹا ہے، لڑکا ہے، اور ایک کی گود میں لڑکی ہے، یا کوئی صاحب ہیں جو ایک ہاتھ میں ایک بیٹی کو بچی کو اٹھائے ہوئے ہیں، ایک ہاتھ میں کسی بچے کو اٹھائے، ایک لڑکا ہے ایک لڑکی ہے، دونوں یہ دعوے دار ہیں، کیونکہ عرب کا مزاج ہے بیٹی کو قبول نہ کرو، بیٹی کو زندہ گاڑ دو، تو مزاج تبدیل نہیں ہوا ہے۔ تو وہ کہتی ہے کہ بھائی یہ ہمارا بیٹا تھا، انہوں نے چھین لیا اور ان کی بیٹی ہماری گود میں ڈال دی۔ دوسری کہتی ہے نہیں یہ جھوٹ کہہ رہی ہے، بیٹا ہمارا تھا، انہوں نے چھین لیا اور اپنی بیٹی ہماری گود میں ڈال دی۔ اب طے کیسے ہو کہ کس کی بیٹی ہے اور کس کا بیٹا ہے؟ کیسے طے ہو؟ بس سوائے کہ ان کو ظاہری طور پر قسمیں دی جائیں، حلف اٹھوایا جائے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ تو دونوں قسمیں کھانے کے لیے تیار، دونوں حلف اٹھانے کے۔ جب یہ مسئلہ پیچیدہ ہو گیا، الجھ گیا، تو کہا جاؤ اسے بلاؤ جسے ہم نے بڑی احتیاط سے یہ کہا تھا کہ آپ مومنین اور مومنات کے مولا ہیں، اپنے آپ کو بچاتے ہوئے۔ آپ غور کیجئے گا فقرے پر، غدیر میں جو فقرہ کہا گیا اس پہ غور کیجئے۔ یا علی انت مولائی، آپ مولا ہیں مومنین والمومنات، مومنین اور مومنات کے۔ بلاؤ ان کو، علی آ گئے۔ یا علی یہ مسئلہ ہے، آپ نے بھی پہلے جو شرعی طریقہ ہے اس طرح سمجھانے کی کوشش کی، وہ کہاں ماننے کے لیے تیار ہے؟ یا علی یہ تو نہیں مانتے۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ کوئی برتن منگایا گیا، کوئی شیشی منگائی گئی یا کوئی ظرف منگایا گیا، یہ میرے علم میں نہیں ہے۔ بہرحال 2 چیزیں کوئی ایسی منگائی گئی جو ہم وزن تھی، ایک ترازو بھی منگا لیا گیا، اور چند خواتین کو، محترم خواتین کو بلا لیا گیا۔ ان سے کہا ان دونوں کو پس پردہ لے جاؤ، اور نشانات کر دیے کہ ایک میں ایک کا دودھ اور دوسرے میں دوسری کا دودھ ہو، لے کے آ جاؤ۔ مثلا ایک پہ اے لکھ دیا، دوسرے پہ بی لکھ دیا، وہ دودھ لے کے آ گئے۔ کہا اس ترازو میں تول لو،
تولا تو خالی برتن دونوں یکساں وزن کے تھے، جب تولا تو ایک کا وزن، اور بتلایا کہ اتنی مقدار میں دودھ ہونا چاہیے، اس سے زیادہ نہیں۔ جب تولا تو ایک دودھ وزنی تھا، ایک دودھ ہلکا تھا، تو کہا جو وزنی ہے اس کا بیٹا ہے، جو ہلکا ہے اس کی بیٹی ہے۔ اب علی کے فیصلے کو چیلنج تو نہیں کیا جا سکتا تھا، مگر پوچھنے والوں نے پوچھا یا علی یہ آپ نے کیسے طے کر دیا؟ یہ قرآن میں تو کہیں نہیں لکھا ہوا، اور آپ کہتے ہیں کہ ہر فیصلہ میں قرآن سے کرتا ہوں، قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ تم سب حافظ قرآن بن گئے ہو، میں محافظ قرآن ہوں؟ میں تمہیں بتلاتا ہوں کہاں لکھا ہوا ہے، پڑھو قرآن۔ لکھا ہے کہ کوئی شخص اگر مر جائے گا تو اس کی جائیداد مثلا ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہے تو 3 حصے بنائے جائیں گے، 2 حصہ لڑکے کو ملے گا، 1 حصہ لڑکی کو ملے گا۔ تو جس کو ڈبل حصہ مل رہا ہے وہ اس کے لیے دودھ بھی وزنی ہوتا ہے، کیونکہ اس کا حصہ دوہرا ہے۔ جس کا حصہ کم ہے اس کا دودھ بھی ہلکا ہوتا ہے۔ درود پڑھ دے محمد و آل محمد۔ صاحب منبر سلونی بآواز بلند صلوات۔ اب میں آپ کے سامنے دیکھیے کلام مجید میں ہر واقعہ موجود ہے، میری کوئی معلومات نہیں ہے، بس سنی ہوئی باتیں ہیں جو آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ تو واقعہ آپ نے پڑھا بھی ہے۔ کبھی کبھار میرے عزیزوں کوشش کریں پہلے ترجمہ پڑھنے کی، بڑی دلچسپی ہوگی، بڑی معلومات ہوگی آپ کی۔ تو ایک واقعہ ہے، ایک قصہ ہے قرآن میں جس کو قصہ یوسف کہتے ہیں، سورہ یوسف کہتے ہیں۔ میں نے قصہ یوسف اس لیے کہا کہ جناب یوسف کا اس میں تذکرہ ہے۔ وہ جو کچھ بھی ہوا یہ بھی آپ کے علم میں ہے۔ ایک فعل بد کی طرف یوسف کو راغب کیا گیا اور جناب یوسف بھاگے۔ اب جب بھاگے تو دروازہ کھلا تو سامنے زلیخا کے شوہر کھڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے فوراً ہی داؤ بدلا اور جناب یوسف پر الزام لگا دیا۔ اب قرآن کہتا ہے کہ اس کمرے میں ایک چھوٹا سا بچہ گہوارے میں تھا۔ قرآن پڑھیے، وہ بچہ گہوارے میں تھا۔ یوسف، اب یہ تو قرآن کی آیت نہیں ہے جو میں کہہ رہا ہوں اس وقت، یوسف کی گواہی اس بچے نے دی یہ کہہ کر کہ دیکھو اگر یوسف کا دامن آگے سے پھٹا ہوا ہے تو یوسف گنہگار ہے، اور یوسف کا دامن اگر پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو زلیخا گنہگار ہے۔ وہ یوسف کی عصمت و طہارت کی گواہی دی اس نے، بچے نے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ یوسف تو جیل چلے گئے وہ اپنے مقام پر، مگر جب اقتدار ملا تو حکم پروردگار ہوا یوسف اس بچے کا فلاں نام ہے، اسے بلواؤ اور اس کو اپنا وزیر بناؤ کہ اس نے تمہاری عصمت و طہارت کی گواہی دی ہے۔ یہ صلہ ہوتا ہے کسی معصوم کی عصمت و طہارت کی گواہی دینے کا۔ غور کر رہے ہیں؟ ایک واقعہ۔ دوسرا واقعہ، ایک معصومہ بچے کو گود میں لے کے آ رہی ہیں۔ قوم کہتی ہے یا مریم، اے مریم، نہ تیری ماں ایسی تھی نہ تیرا باپ ایسا تھا، یہ بچہ کہاں سے لے کے آ گئی؟ تو حکم الہی تھا کہ اس زمانے میں چپ کا ایک روزہ رکھا جاتا تھا۔ کلام مجید کی آیتوں کا ترجمہ ہے، سورہ مریم اٹھا کے دیکھ لیجئے۔ ایک مرتبہ جناب مریم نے اشارہ کیا تو قوم یہود تھی، اس نے کہا تم کیا کہتی ہو، یہ نومولود بچہ بات کر سکتا ہے؟ تو ایک مرتبہ جناب مریم نے جو اشارہ کیا تھا تو وہ بچے نے انگڑائی لی اور کہا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، مجھے کتاب بھی مل گئی ہے، میں نبی بھی ہو گیا ہوں۔
غور کر رہے ہیں. یہودیوں نے دیکھا کہ ایک نومولود بچہ کہہ رہا ہے یہ معصوم بچہ ہے, تو اگر معصوم کسی کی گواہی دے دے تو معصوم ہی ہوا کرتا ہے. تو نتیجے میں گواہی دینے کے نتیجے میں نبوت بھی ملی ہے, کتاب بھی ملی ہے. ایک معصوم کی گواہی پہ وزارت ملی ہے, ایک معصومہ کی گواہی پہ کتاب بھی ملی ہے, نبوت بھی ملی ہے. یہ دو قصے تو کلام مجید میں پائے جاتے ہیں. ایک قصہ آپ کا بھی سنا ہوا ہے کہ وہ شاید رجب کی 16 تاریخ تھی, 13 نہیں تھی, یاد رکھیے گا. علی 13 کو پیدا ہوئے ہیں, اس کے بعد فاطمہ بنت اسد 3 دن تک مہمان رہی ہیں. وہ 16 تاریخ تھی رجب کی, جب اللہ کا رسول صحن کعبہ میں پہنچا. اب دروازہ کھلا ہے, پہلے دیوار کھلی تھی, اب دروازہ کھلا ہے. نکلی باہر, آگوش میں بچہ ہے. بھتیجے کو دیکھا اور کہا کہ اس بچے نے اب تک آنکھ نہیں کھولی. کہا آپ یہاں لائیے. جیسے ہی آگوش میں دیا آنکھ کھل گئی, آنکھ کھل گئی. اب ادھر تو کوئی فکرہ نہیں ہے, یہ فکرہ میرا اپنا ہے کہ نور رسالت کے دیکھنے کا انتظار کر رہے تھے کہ پہلی نگاہ چہرے رسالت پہ پہنچے. آنکھ کھل گئی. پہلے اللہ کے رسول نے اپنی زبان علی کے دہن میں دے دی. اب جو یہ علم کا دھارا وہاں پہنچا تب بولنا شروع کیا. علی نے صرف قرآن نہیں سنایا ہے, توریت و انجیل کے فقرے بھی سنائے ہیں. اور صرف اس طرح نہیں کہا یا رسول اللہ کچھ سناؤں, کہاں سناؤں, سنائے جو بھی فکرے تھے سنائے. اس گواہی کے ماتحت کہ اللہ کے رسول کے ہاتھ میں معجزہ ہے کہ نومولود بچہ بولنے لگے, یہ گواہی ہے. صلے میں ولایت ملی ہے, صلے میں ولایت ملی ہے. تو عزیزو ایک بات یاد رکھیے کہ جب کوئی معصوم بچہ کسی کی گواہی دیتا ہے تو اسے پروردگار عالم کی طرف سے کوئی نہ کوئی عہدہ ملتا ہے. محمد والے محمد بلند تر سلوات. بس ایک فکرہ کہہ کے براہ راست مسائل پہ جا رہا ہوں. ایک بات یاد رکھیے کہ ہمارے ہاں باب الحوائج کا لقب جناب عباس علمدار کے لیے بھی ہے, امام موسی کاظم کے لیے بھی ہے, 9ویں امام کو باب المراد کہتے ہیں. بات یاد رکھیے گا. اور شہزادی زہرا کے لیے بھی ہے کہ وہ بھی باب الحوائج ہے, ان کے نام سے بھی حاجتیں پوری ہوتی, اور ساری کائنات کی حاجتیں انہی کے نام سے پوری ہوتی. اب وہ شعر پڑھنے کا وقت نہیں ہے, ورنہ نسیم امروی نے اپنے مرثیے میں کہا کہ جب شہزادی کا حق دھو رہا تھا تو آپس میں تلخ کام لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ مہر کم ہے. اب وہ پورا بند تو نہیں پڑھوں گا, صرف 1-2 مصرے پڑھ دیتا ہوں. نسیم امروی کہتے ہیں کہ ناگاہ حکم آیا خدا عظیم کا, دونوں جہاں ہے مہر ہماری کنیز کا. محمد والے محمد صلوات. ناگاہ حکم آیا خدا عظیم کا, دونوں جہاں ہے مہر ہماری کنیز کا. کائنات پوری زہرا کے مہر میں ہے, اور اس شہزادی کے مہر میں جو نہر فرات ہے اسی سے اس کے بیٹے کو پانی نہیں ملتا. چار محرم کو خیمے بھی ہٹا دیے گئے تھے. حسین منزل امتحان میں جب ایک ایک کا لاشا اٹھا چکے, اب کوئی نہ رہ گیا. وہ نظر یمین و شمالا, حسین نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا, کوئی نہیں تھا.
ایک مرتبہ آواز دی اما من ناصرین ینصرنا، کوئی ہے میری نصرت کرنے والا؟ خیموں سے رونے کی آوازیں بلند ہوئی. میرے مولا خیمے کے دروازے پہ آئے اور کہا ابھی میری زندگی میں رونے کی آوازیں بلند ہو گئی. کہا بھائی شہزادی ام کلثوم آئی ہے. کہا بھائی آپ کی آواز پہ ششماہے نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا. کہا لاؤ لاؤ. نہ معلوم کس انداز سے شہزادہ آیا. حسین نے سینے سے لگایا، ابا کا سایہ کیا اور ایک مقام پہ آئے. پروردگار عالم آپ کو اور مجھے ان مقامات کی زیارت کا شرف عطا فرمائے. حسین ایک بلندی پہ کھڑے ہوئے اور کہا اے فوج اشقیا، اگر تمہارے ذہن ناقص میں حسین خطا کار ہے تو یہ بچہ تو بے گناہ ہے، یہ کسی مذہب و ملت میں گنہگار نہیں ہے، اسے چند قطرے پانی پلا دو. فوج نے جواب نہیں دیا. عزیزوں مجھے نہیں معلوم خطبہ اور علماء کیا کہتے ہیں، مگر میں نے جو پڑھا ہے وہ میں آپ کو بتلا دیتا ہوں کہ یہ فقرہ کہنے کے بعد حسین ابن علی نے ایک فقرہ اور کہا کہ اگر فوج اشقیا تم یہ سمجھتی ہو کہ حسین اس بچے کے بہانے پانی پی لے گا تو میں اسے اس جلتی ہوئی ریت پہ لٹائے دیتا ہوں. تم میں سے کوئی آئے، کربلا کا تپتا ہوا میدان، جلتی ہوئی ریت، حسین نے اپنے 6 مہینے کے بچے کو زمین پر لٹا دیا. جب کوئی آگے نہ بڑھا تو ایک مرتبہ آگے بڑھے اور بچے کو سینے سے لگایا اور اس مقام پہ کہا میرے لال تم بھی حجت خدا کے بیٹے ہو، تم انہیں بتلاؤ کہ کتنے پیاسے ہو. میرے شہزادے نے اپنے چہرے کو فوج کی طرف کیا، سوکھی ہوئی زبان ہونٹوں میں برانا شروع کی. فوج میں تلاطم بپا ہوا. پسر سعد نے حرملہ سے کہا اقطع کلام الحسین، حسین کے کلام کو منقطع کر دے. اس نے تیرے سے شعبہ رہا کیا. مقتل کا فکرہ ہے وانقلب الصبی بین یدی الامام، بچہ امام کے ہاتھوں پہ منقلب ہو گیا. حسین ابن علی نے چلو خون کا بھرا، چاہا کہ آسمان کی طرف پھینکے. آواز آئی فرزند رسول صبح قیامت تک آپ نہ برسے گا. چاہا زمین پہ پھینکے، کہ فرزند رسول زمین سے ایک دانہ بھی نہ پیدا ہوگا. خون کو اپنے چہرے پہ ملتے ہوئے کہا اسی عالم میں اپنے جد کے پاس جاؤں گا. یہ کہہ کے اپنے بچے کے لاشے کو سینے سے لگائے ہوئے میرے مولا خیمہ گاہ کی طرف چلے. آپ روز عاشور جو اعمال بجا لیتے ہیں یہی کہتے ہوئے انا للہ و انا الیہ راجعون، رضن بقضائہ تسلیما لامرہ. خیمے کے قریب پہنچے، ایک مرتبہ آواز دی بہن اس بچے کی ماں تو یہاں نہیں ہے. کہا یہی ہے، کہا ام رباب کو بھیجو. ام رباب آئی، ام رباب آئی تو کہنے لگے ام رباب میں کون ہوں؟ کہا آپ امام ہیں، میرے والی ہیں، میرے سرتاج ہیں. تو کہا ام رباب صبر کرنا. یہ کہہ کے علی اصغر کا لاشا ام رباب کے ہاتھ میں دیا تو اس شہزادی نے صرف ایک فکرہ کہا اب مثلوں کا ینہار، اے میرے لال تجھ جیسے بچے بھی نہر کر دیے جاتے ہیں. میرا باپ میرے پیچھے پیچھے آؤ. میرا باپ کو لے کے پشت خیمہ پہ آئے. فاطمہ کے لال نے تلوار نکالی. ارے میری شہزادی فریاد کر رہی ہوگی کہ پالنے والے کیا میں نے اپنے بچے کو اس لیے پالا تھا کہ وہ بڑھاپے میں اپنے ہاتھوں سے اپنے بچوں کی قبریں بنائے. قبر تیار کی اور ایک مرتبہ بچے کو سپرد لحد کیا. سپرد لحد کرنے کے بعد کہنے لگے رباب تم جاؤ، تمہارا بچہ سپرد لحد ہو گیا. یہ شہزادی چلی گئی. حسین وہاں بیٹھ کے آنسو بہا رہے تھے کہ ایک مرتبہ آواز آئی السلام علیکم یا ابا عبداللہ. حسین نے چہرے کو اٹھا کے کہا ارے اس وقت کون ہے مجھے سلام کرنے والا؟ آنے والے نے کہا انا برید الصغریٰ، ارے مولا آپ کی بیٹی صغریٰ کا قاصد.
الہی و سیدی و مولائے و ربی، خدا نواسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے ان حقیر آنسوں کو دامن زہرا میں جگا۔ پروردگار ان مقامات کو آباد رکھ جہاں سے ہائے حسینہ وائے حسینہ کی صدائیں بلند۔ پروردگار زندگی میں زیارت حسین اور عاقبت میں ان کی شفاعت سے بہرامند۔ میرے پالنے والے، اس روئے زمین پر جہاں جہاں آزاداران حسین ہیں ان سب کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت ہے۔ پروردگار میری شہزادی زہرا کا واسطہ ہمارے درمیان جو احباب پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ پالنے والے میرے سیدانی کا صدقہ ہمارے درمیان جو احباب حاجت مند ہیں ان کے حاجتوں کو پورا فرما۔ وارث فرش عزائے حسین سرکار حجت کو اذن ظہور عطا فرما، ہمیں ان کے غلاموں اور خدمت گزاروں میں شمار فرما۔ میری شہزادی زہرا کے صدقے سے ہماری ان دعاؤں کو تیری بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔